حضرت لقمان نے اپنی ضعیف العمری میں اپنی سرداری اپنے بیٹے کو منتقل فرماتے وقت وہ نصیحتیں فرمائیں جو ایک قبیلے کے سردار کے شایان شان آتی ہیں۔ بیٹا، نماز قائم کر۔ اولیاء اللہ کی پہلی پہچان یہ ہے کہ وہ نماز کے پابند ہوتے ہیں اور اپنی اولاد کو بھی اس کی تلقین و تاکید کرتے ہیں، اور جو مصیبت پڑے اس پر صبر کر۔ دعوت دین کی راہ میں مشکلوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے، جس میں صبر ہی کی وجہ سے داعی ساری مشکلوں کو برداشت کرتا ہے۔ لوگوں سے منہ پھیر کر بات نہ کر، یعنی نظر پھیر کر بات نہ کر۔ حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو یہ نصیحت اس تناظر میں فرمائی کہ اقتدار پر فائز شخص کا مزاج کچھ ایسا بن جاتا ہے کہ جب کوئی مجبور و بے سہارا آدمی اس سے بات کرنا چاہتا ہے تو وہ شخص نظر ملائے بغیر دوسری طرف رخ پھیر لیتا ہے اور یہ تاثر دیتا ہے کہ اس شخص سے بات کرنا یا اس شخص سے نظر ملا کر بات کرنا اس کے منصب کے شایان شان نہیں۔ چوتھی نصیحت یہ کہ زمین میں اکڑ کر نہ چل۔ اکڑ کر چلنا بھی کبر و غرور کی علامت ہے۔ آدمی کی چال اس کی شخصیت کی عکاسی کرتی ہے، تو ایسی چال جو کبر و غرور سے بھری ہو اس کو نہ اپنانے کے لیے حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو تاکید فرمائی۔ اللہ کسی خود پسند اور فخر جتانے والے شخص کو پسند نہیں کرتا۔ اپنی چال میں اعتدال اختیار کر، یعنی ایسی چال جو اپنی فطرت کے مطابق ہو، جس کو دیکھنے سے آدمی سمجھ جائے کہ یہ شخص سنجیدہ مزاج ہے اور باوقار شخصیت کا حامل ہے۔ اپنی آواز کو ذرا پست رکھ۔ سب آوازوں سے زیادہ بری آواز گدھوں کی آواز ہوتی ہے۔ اے میرے بیٹے، اللہ کے ساتھ شرک نہ کرنا۔ یقین جانو شرک بہت بڑا ظلم ہے۔ اللہ کا علم ہر چیز کو محیط ہے، یعنی اس کا یقین رکھا جائے کہ آسمان و زمین اور اس کے اندر جو کچھ ہے اللہ تعالیٰ اس سے اچھی طرح واقف ہے۔ نماز قائم کرنا۔ اصلاح معاشرہ کے لیے کوشش کرنا، یعنی اپنی ذات سے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کے ساتھ معاشرے کی اصلاح کی کوشش کرتے رہنا۔ حالات پر صبر کرنا۔ حضرت حکیم لقمان نے اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے فرمایا، اے بیٹے، صاحبان علم کی مجلس میں کثرت سے بیٹھا کرو اور حکماء کی بات اہتمام سے سنا کرو۔ آپ نے مزید ارشاد فرمایا، بیٹا، جب پیٹ بھرا ہو اس وقت کھانا نہ کھاؤ۔ شکم سیری کی حالت میں کھانے سے کہیں بہتر ہے وہ کھانا تم کتے کے آگے ڈال دو۔ تمہارا رب خوب جانتا ہے جو تمہارے جی میں ہے۔ اگر تم نیک نفس ہوگے تو وہ رجوع ہونے والے کو بخشتا ہے۔